اور کل رات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیان آیا ہے کہ میرے لیڈر عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے اور میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ہر حد تک جاؤں گا۔ اس ٹائم نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت نکلے، اگر ہم نے کال دے دی تو یہ جو چوروں کی سرکار ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ کبھی بھی اس کو نہیں سنبھال سکے گی، اس پریشر کو، اور ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی کمپنیاں جو ہے اس نے مالی سال 2024-25 میں تقریباً 833 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کون کون سی وہ کمپنیاں ہیں جس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 295 ارب روپے کا نقصان، کوئٹہ الیکٹرک کمپنی نے 112 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان، اور پیپکو نے 92 ارب 70 کروڑ روپے، ریلویز نے 60 ارب روپے کا نقصان، نیشنل پاور پارکس کمپنی 46 ارب، نیلم جیلم پاور کمپنی 29 ارب 40 کروڑ، پاکستان اسٹیل مل 26 ارب، سیپکو 25 ارب 31 کروڑ، پاکستان پوسٹ آفس 19 ارب 30 کروڑ، پاسکو 19 ارب، ہیپکو 13 ارب، اور اسی طرح بہت سے اور ادارے ہیں جنہوں نے اربوں روپے کا 2024 اور 2025 کے مالی سال میں تو یہ نقصانات پہنچائے ہیں۔ اتنی زیادہ جو ہے وہ خسارہ ہو رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بوٹ پالیشیا شہباز شریف اور اس کی کمپنی جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب حکومت میں تھے اور قومی اسمبلی کا میں ڈپٹی سپیکر تھا، ہم نے ایک سال کے اندر جو بچت کی تھی صرف قومی اسمبلی کے بجٹ میں وہ 1 ارب 65 کروڑ روپے تھا۔ ہم نے بچت کی عمران خان کے کہنے پر، اور قومی خزانے کو بے دردی سے استعمال نہیں کیا تھا۔ ہم بہت سے باہر کے جو ٹورز تھے ان سے جو ہے وہ ہم اجتناب کرتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے، لیکن آپ ابھی کی عیاشیاں دیکھو۔ میں آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے بوٹ پالیشیا شہباز شریف، یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ٹائم آسٹریا اور یورپ کا دورہ کر رہا ہے، اور بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے لیے اب انہوں نے امریکہ بھی آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ وفد کو لے کر مراکش میں گھوم رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں، دورے یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ کرپشن تیزی سے پھیل رہی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، دہشت گرد جو ہے وہ اسلام آباد تک آ گئے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کا کیا حال ہے، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سرکاری پیسوں پر دورے کر رہے ہیں، نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہم نہیں آئے ہوئے۔ ہمیں جو ہے وہ عاصم منیر اینڈ کمپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فارم 47 پہ لائی ہوئی ہے، ووٹ چاہے کسی کو بھی عوام دے، ہم نے جو ہے صرف عاصم منیر کی خوش آمدیں کر دی ہیں اور اس کو خوش کرنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ خوش آمدی سلسلے میں آصف زرداری ابھی میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے۔ مریم جو ہے صفدر نے تنقید شروع کر دی ہے عمران خان پر، اس کی صحت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب کی تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب وہ 40 سال کے تھے اور جیل میں تھے، عمران خان 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ 71 سال کی عمر میں جیل میں آئے ہیں، تو ایک عمر کا فرق دیکھو۔ آصف زرداری کی وہ آپ تصویر آپ دیکھیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی جو وہ بہانے کرتا تھا، گردن اوپر کرنے کے لیے بھی پہنا ہوا تھا، یہاں پہ ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو آپ نے جس طرح کی جیل کاٹی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح کی جیلیں کاٹی ہیں۔ آپ جیل میں نہیں رہے، آپ زیادہ تر ہسپتال میں رہے، پھر ہسپتال کے ساتھ بنگلوں میں رہے، اور بنگلوں میں لوگ آ کے ملتے رہے، یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ صافی ایک ایک چیز بیان کرتے رہے ہیں۔ پھر مریم صفدر کو دیکھو، وہ جو ہے وہ کالجز میں جو ہے عمران خان کی ویڈیو دکھا رہی ہے، اور عمران خان کی ویڈیو دیکھتے ساتھ جو ریئیکشن دیا ہے طلبہ نے وہ بھی حیران انگیز ہے، انہوں نے تالیاں بجائیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ مریم صفدر کے لیے اب ایک نیا جہاز لیا جا رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی معیشت روز بروز ڈوبتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ گلف سٹریم کا سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ ایک جہاز لیا جا رہا ہے، اسپیشل تیز رفتار جہاز، جو مریم نواز کو جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کے لیے کبھی وہ دبئی لے کر جائے گا، کبھی وہ اس کو یورپ لے کر جائے گا۔ دیکھیں ان کا کام کیا ہے، کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، اس کا کام نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل دورے کرنا، وہ وفاقی حکومت کرتی ہے۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، اور ہاکی جو ہے وہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکا ہے، ایشین چیمپئن بھی رہ چکا ہے، اولمپک جیتا رہا ہے پاکستان جو ہے ہاکی کے اندر،
اور اب ہاکی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہاکی کے کھلاڑی بیچارے اگر باہر کسی ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو جہاز کی ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہوتے، ادھار پہ لیا جاتا ہے۔ اب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا گئی بھی تھی اور ان کے لیے ہوٹل تک بک نہیں تھا، ایک ہوٹل کے باہر کھڑے رہے، دوسرے ہوٹل پہ گئے، وہاں پہ بھی پیسے نہیں دیے گئے، اور اس کے بعد وہ ایک کسی کمپلیکس کے اندر ڈبل جو بیڈ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سارے کھلاڑی بیچارے ایک ہی کمپلیکس کے اندر ادھر موجود تھے۔ تو یہ حال ہے قومی کھیل کا، ان کے کھلاڑیوں کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے، ان بیچاروں کو ٹھہرانے کے تو آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، لیکن ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز آپ لے رہے ہو۔ کھلاڑی کس طرح میچ جیتیں گے جب ان کو کوئی سہولت ہی نہیں ہے؟ ان کو آپ ٹھہرا نہیں سکتے ہو۔ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں کئی دفعہ پاکستانی کھلاڑی اس وجہ سے نہیں جا سکے ہیں، پیسے ہی نہیں تھے کہ ہاکی ایسوسیشن کے پاس کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹس میں بھیج چکے۔ آج اس حد پہ آ چکا ہے پاکستان کا قومی کھیل، یہ ایک المیہ بن چکا ہے۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، یہ کس طرف جا رہا ہے ملک، اس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تازہ ترین جو اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کی بہنیں نہیں پہنچ سکیں، انہیں چکری کے مقام پہ روک دیا گیا تھا۔ گرفتاریاں ہوئی ہیں صحافیوں کی بھی اور کچھ ورکروں کی بھی اڈیالہ کے باہر سے، اور صرف بشرا بی بی کی بیٹی کو ملاقات کے لیے جانے دیا گیا ہے۔ ان سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ آج بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی۔ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے۔ ابھی تک کی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس شیئر نہیں کی گئی ہیں، انہیں فوری طور پر ان کے ذاتی ڈاکٹرز ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے ملایا جائے۔ یہ ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی خود ابھی تک کی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس میں عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اور آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بنی گالہ میں عمران خان کی بہنیں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں شام 7 بجے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا انہیں پریس کانفرنس کی اجازت دی جاتی ہے یا ان کے ابھی بنی گالہ تک کا بھی راستہ روک دیا جاتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے لیے کل رات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا بیان آیا ہے کہ میرے لیڈر عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے، یہ بہت احساس معاملہ ہے اور میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ہر حد تک جاؤں گا۔ اس ٹائم نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت نکلے، اگر ہم نے کال دے دی تو یہ جو چوروں کی سرکار ہے، یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ کبھی بھی اس کو نہیں سنبھال سکے گی، اس پریشر کو، اور ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی کمپنیاں جو ہے اس نے مالی سال 2024-25 میں تقریباً 833 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کون کون سی وہ کمپنیاں ہیں جس نے نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے 295 ارب روپے کا نقصان، کوئٹہ الیکٹرک کمپنی نے 112 ارب 70 کروڑ روپے کا نقصان، اور پیپکو نے 92 ارب 70 کروڑ روپے، ریلویز نے 60 ارب روپے کا نقصان، نیشنل پاور پارکس کمپنی 46 ارب، نیلم جیلم پاور کمپنی 29 ارب 40 کروڑ، پاکستان اسٹیل مل 26 ارب، سیپکو 25 ارب 31 کروڑ، پاکستان پوسٹ آفس 19 ارب 30 کروڑ، پاسکو 19 ارب، ہیپکو 13 ارب، اور اسی طرح بہت سے اور ادارے ہیں جنہوں نے اربوں روپے کا 2024 اور 2025 کے مالی سال میں تو یہ نقصانات پہنچائے ہیں۔ اتنی زیادہ جو ہے وہ خسارہ ہو رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بوٹ پالشیا شہباز شریف اور اس کی کمپنی جو ہے وہ عیاشیاں کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب حکومت میں تھے اور قومی اسمبلی کا میں ڈپٹی اسپیکر تھا، ہم نے ایک سال کے اندر جو بچت کی تھی صرف قومی اسمبلی کے بجٹ میں وہ 1 ارب 65 کروڑ روپے تھا۔ ہم نے بچت کی عمران خان کے کہنے پر اور قومی خزانے کو بے دردی سے استعمال نہیں کیا تھا۔ ہم بہت سے باہر کے جو ٹورز تھے ان سے جو ہے وہ ہم اجتناب کرتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے، لیکن آپ ابھی کی عیاشیاں دیکھو۔ میں آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے بوٹ پالشیا شہباز شریف، یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس ٹائم آسٹریا اور یورپ کا دورہ کر رہا ہے، اور بورڈ آف پیس کی میٹنگ کے لیے اب انہوں نے امریکہ بھی آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ وفد کو لے کر مراکش میں گھوم رہے ہیں، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ان کی عیاشیاں چل رہی ہیں، دورے یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ کرپشن
تیزی سے پھیل رہی ہے، دہشت گردی پھیل رہی ہے، دہشت گرد جو ہے وہ اسلام آباد تک آ گئے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کا کیا حال ہے، لیکن انہیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ سرکاری پیسوں پر دورے کر رہے ہیں. نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہم نہیں آئے ہوئے. ہمیں جو ہے وہ عاصم منیر اینڈ کمپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فارم 47 پہ لائی ہوئی ہے. ووٹ چاہے کسی کو بھی عوام دے، ہم نے جو ہے صرف عاصم منیر کی خوش آمدیں کر دی ہیں اور اس کو خوش کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ خوش آمدی سلسلے میں آصف زرداری ابھی میدان میں آ گئے ہیں اور وہ تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے. مریم جو ہے صفدر نے تنقید شروع کر دی ہے عمران خان پر، اس کی صحت کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو آصف زرداری صاحب کی تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جب وہ 40 سال کے تھے اور جیل میں تھے، عمران خان 70 سال کی عمر میں جو ہے وہ 71 سال کی عمر میں جیل میں آئے ہیں. تو ایک عمر کا فرق دیکھو. آصف زرداری کی وہ آپ تصویر آپ دیکھیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی جو وہ بہانے کرتا تھا، گردن اوپر کرنے کے لیے بھی پہنا ہوا تھا، یہاں پہ ہاتھ میں لاٹھی تھی. تو آپ نے جس طرح کی جیل کاٹی ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی جیلیں کاٹی ہیں. آپ جیل میں نہیں رہے، آپ زیادہ تر ہسپتال میں رہے، پھر ہسپتال کے ساتھ بنگلوں میں رہے اور بنگلوں میں لوگ آ کے ملتے رہے. یہ سارا کچھ پتا ہے. صافی ایک ایک چیز بیان کرتے رہے ہیں. پھر مریم صفدر کو دیکھو، وہ جو ہے وہ کالجز میں جو ہے عمران خان کی ویڈیو دکھا رہی ہے اور عمران خان کی ویڈیو دیکھتے ساتھ جو ریئیکشن دیا ہے طلبہ نے وہ بھی حیران انگیز ہے. انہوں نے تالیاں بجائیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں. مریم صفدر کے لیے اب ایک نیا جہاز لیا جا رہا ہے. میرے پاکستانیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی معیشت روز بروز ڈوبتی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گلف سٹریم کا سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ ایک جہاز لیا جا رہا ہے، اسپیشل تیز رفتار جہاز، جو مریم نواز کو جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کے لیے کبھی وہ دبئی لے کر جائے گا، کبھی وہ اس کو یورپ لے کر جائے گا. دیکھیں ان کا کام کیا ہے. کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، اس کا کام نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل دورے کرنا، وہ وفاقی حکومت کرتی ہے. ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اور ہاکی جو ہے وہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکا ہے، ایشین چیمپئن بھی رہ چکا ہے، اولمپک جیتا رہا ہے پاکستان جو ہے ہاکی کے اندر. اور اب ہاکی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہاکی کے کھلاڑی بیچارے اگر باہر کسی ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں تو جہاز کی ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہوتے، ادھار پہ لیا جاتا ہے. اب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا گئی بھی تھی اور ان کے لیے ہوٹل تک بک نہیں تھا. ایک ہوٹل کے باہر کھڑے رہے، دوسرے ہوٹل پہ گئے، وہاں پہ بھی پیسے نہیں دیے گئے اور اس کے بعد وہ ایک کسی جو ہے کمپلیکس کے اندر ڈبل جو بیڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ سارے کھلاڑی بیچارے ایک ہی کمپلیکس کے اندر ادھر موجود تھے. تو یہ حال ہے قومی کھیل کا. ان کے کھلاڑیوں کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے. ان بیچاروں کو ٹھہرانے کے تو آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں، لیکن ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے لیے جہاز آپ لے رہے ہو. کھلاڑی کس طرح میچ جیتیں گے جب ان کو کوئی سہولت ہی نہیں ہے؟ ان کو آپ ٹھہرا نہیں سکتے ہو. انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں کئی دفعہ پاکستانی کھلاڑی اس وجہ سے نہیں جا سکے ہیں، پیسے ہی نہیں تھے کہ ہاکی ایسوسیشن کے پاس کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹس میں بھیج چکے. آج اس حد پہ آ چکا ہے پاکستان کا قومی کھیل. یہ ایک المیہ بن چکا ہے. دیکھیں میرے پاکستانیوں، یہ کس طرف جا رہا ہے ملک، اس پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تازہ ترین جو اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کی بہنیں نہیں پہنچ سکیں، انہیں چکری کے مقام پہ روک دیا گیا تھا. گرفتاریاں ہوئی ہیں صحافیوں کی بھی اور کچھ ورکروں کی بھی اڈیالہ کے باہر سے، اور صرف بشرا بی بی کی بیٹی کو ملاقات کے لیے جانے دیا گیا ہے. ان سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ آج بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی. بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کیا ہے. ابھی تک کی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی میڈیکل رپورٹس شیئر نہیں کی گئی ہیں. انہیں فوری طور پر ان کے ذاتی ڈاکٹرز ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے ملایا جائے. یہ ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی خود ابھی تک کی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس میں عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اور آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بنی گالہ میں عمران خان کی بہنیں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں شام 7 بجے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا انہیں پریس کانفرنس کی اجازت دی جاتی ہے یا ان کے ابھی بنی گالہ تک کا بھی راستہ روک دیا جاتا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹس. ابھی تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کریں. پاکستان زندہ باد.